بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج میں آپ کو دھماکہ خیز بریکنگ نیوز دوں گا اور کچھ بڑی خبریں دوں گا، وہ خبریں جو آپ کو میڈیا کہیں نہیں دکھائے گا نہ بتائے گا۔ تو سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور بالکل اٹل فیصلہ ہو چکا ہے، کیونکہ پاکستان کی سیاست اب پکڑو مارو جیل میں ڈالو اور اذیت دو کی سیاست شروع ہو چکی ہے پاکستان میں، جو کہ یہ رجیم چینج کا بالکل فائنل راؤنڈ چل رہا ہے موجودہ وقت میں۔ تو اس میں انہوں نے ابھی جو آخری وقت میں جو پی ڈی ایم نے منصوبہ سازی شروع کی ہے، تو اس میں یہ طے ہوا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے دو صوبوں میں خوفناک منصوبہ بنایا جا چکا ہے کہ دو صوبوں کی حکومت ختم کرنی ہے اور عمران خان کے قریبی ساتھیوں کو گرفتار کرنا ہے۔ آنے والے دنوں میں کس کس کو گرفتار کرنا ہے، کپتان کی گرفتاری کا ٹاسک کس کو دیا جا چکا ہے اور کس کی موجودگی میں کپتان کو گرفتار کیا جائے گا، اور صوبے میں کس طرح سے حکومت انہوں نے ختم کرنی ہے یا صوبوں کے خلاف انہوں نے کارروائی کس طرح کرنی ہے، اس سب کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو پاکستانیوں، آج آپ نے دیکھا ہوگا، نیوز میں بھی دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ پنجاب حکومت نے عدالت سے وارنٹ گرفتاری لے لیے ہے ان رہنماؤں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے خلاف جنہوں نے اسمبلی میں توڑ پھوڑ کیا تھا، اور ابھی دیکھنا یہ ہے کہ ان کو یہ کس طرح گرفتار کرتے ہیں، کیونکہ اصل گیم اور اصل کھیل انہوں نے ان کی گرفتاری کے بعد شروع کرنا ہے، اور یہ کہ انہوں نے دو صوبوں کے خلاف شروع کرنی ہے۔ جو امپورٹڈ حکومت صرف اسلام آباد تک محدود ہے، وہ امپورٹڈ حکومت کے پی کے اور پنجاب کے خلاف سازش شروع کرے گی اور بہت خوفناک کھیل کھیلنے جا رہی ہے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں کپتان کی گرفتاری کے فیصلے پر۔ تو کپتان کو گرفتار کرنے کا فیصلہ تین دفعہ امپورٹ حکومت نے کیا، لیکن دو دفعہ ان کو شدید شرمندگی کرنے کا سامنا ہوا اور یہ ناکام ہوئے، اور تیسری دفعہ ابھی انہوں نے جو پلان بنایا ہے وہ پلان یہ ہے کہ ایف آئی اے کے ذریعے عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا۔ ایف آئی اے کو کہا گیا ہے کہ آپ نے عمران خان کو گرفتار کرنا ہے اور کچھ قانونی نکات نکال کے اس کو گرفتار کرنا ہے، اور اس کے علاوہ اسلام آباد کے ایک اعلیٰ پولیس آفیسر کو بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس ضمن میں ایف آئی اے کے اندر عمران خان کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے، اور منصوبے کے تحت کسی قانونی نکتے کو پکڑ کے عمران خان کو گرفتار کرنے کا پلان ہے، اور اس میں اسلام آباد کے ایک اعلیٰ پولیس آفیسر کا بھی کردار ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے عمران خان کو گرفتار کرنے سے پہلے یہ پنجاب اور کے پی کے حکومت میں بھی خوفناک کھیل کھیلنے جا رہے ہیں۔ تو آپ پہلے آتے شہباز گل کی گرفتاری کی طرف۔ شہباز گل کو اس لیے گرفتار کیا گیا تاکہ شہباز گل سے انہوں نے کوئی بیان اگلوانا تھا عمران خان کے خلاف کہ میں نے جو بھی کیا ہے، جو بھی کر رہا ہوں، یہ عمران خان کی ہدایت پہ کر رہا ہوں، اور وہ بیان انہوں نے ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا کے پر سب سے پہلے چلانی تھی، اس کے بعد نیوز چینل پہ وہ ویڈیو انہوں نے چلانی تھی، اور جس کے بعد ان کو عمران خان کی گرفتاری میں آسانی پیدا کرنی تھی اور ایک مائنڈ بنانا تھا کہ دیکھیں ہم اگر عمران خان کو گرفتار کر رہے ہیں تو شہباز گل کے بیان کی وجہ سے گرفتار کر رہے ہیں۔ لیکن آج تک اور ابھی تک جو رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ شہباز گل نے اس طرح کا کوئی بیان نہیں دیا، باوجود اس کے کہ اس پہ شدید دباؤ اور شدید اس پر تشدد کیا گیا، لیکن پھر بھی شہباز گل نے اس طرح کا کوئی بیان ابھی تک عمران خان کے خلاف نہیں دیا ہے۔ اور شہباز گل سے مکمل ناکامی کے بعد انہوں نے ایف آئی اے کو دوبارہ استعمال کرنے کی پوری کوشش شروع کر دی ہے، اور ایک لسٹ انہوں نے خود سے بنا لی ہے ایف آئی اے میں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ شہباز گل نے ہمیں یہ لسٹ بنا کے دی ہے، اور اس کے ذریعے یہ ابھی عمران خان کے قریبی ساتھیوں کے خلاف کارروائی شروع کر رہے ہیں۔ تو عمران خان کے خلاف عمران خان کی گرفتاری سے پہلے یہ اس کے قریبی ساتھیوں کو گرفتار کریں گے، جو ان کا فیصلہ ہے، جو ان کا منصوبہ ہے۔ تو شہباز گل کی گرفتاری کے بعد جو بڑی گرفتاری ٹاپ پہ ہے، تو اس وقت جس پہ مشاورت بھی جاری ہے اور جس کو عملی جامہ پہنانے کی یہ پوری کوشش کر رہے ہیں، تو ٹاپ پہ اس وقت ہے فواد چودھری۔ فواد چودھری کو یہ گرفتار کریں گے، کسی بھی وقت یہ گرفتار کریں گے، اور کوئی بھی وجہ یہ بعد میں بتائیں گے، پہلے فواد چودھری کی گرفتاری عمل میں لائیں گے۔
لسٹ میں دوسرا نام شیری مزاری کا ہے، اور تیسرا نام قاسم سوری کا ہے، اور چوتھا نام اسد کیسر کا ہے، اور پانچواں نام جو ہے وہ علی امین گنڈپور کا ہے، اور چھٹا نام وہ پنجاب سے عمر سرفراز کا ہے، اور ساتواں نام جو ہے وہ بھی پنجاب سے ہے حماد اظہر کا۔ تو ان سب کو گرفتار انہوں نے کرنا ہے، جو ان کا منصوبہ ہے، اور یہ ایک سینئر اینکر نے انکشاف کیا ہے، جن کو ان کے سورس نے یہ رپورٹ دی ہے، اور ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ لسٹ اور یہ منصوبہ امپورٹڈ حکومت نے تیار کر لیا ہے۔ سب سے پہلے عمران خان کے قریبی ساتھیوں کو گرفتار کرنا ہے، اس کے بعد دونوں صوبوں میں انہوں نے خوفناک کھیل کھیلنا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے عمران خان کو آخر میں گرفتار کرنا ہے۔ اب دو ناموں پہ مکمل غور کیا جا رہا ہے، ایک ہے شیری مزاری اور دوسری ہے ڈاکٹر یاسمین راشد۔ ان دونوں کو گرفتار کیا جائے گا، اور ابھی یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا گیا ہے کہ ان کو کہاں رکھنا ہے، لیکن غور اسی بات پہ ہو رہا ہے ان کو کہیں گھر میں بند کیا جائے، اور ان کو مکمل ایف آئی او کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ آپ نے ڈاکومنٹس وغیرہ مکمل تیار رکھنے، اور کسی بھی وقت حکم آ سکتا ہے، اور کسی بھی وقت ان سب کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا، اور آپ نے ان سب کو گرفتار کرنا ہے، اور گرفتاری میں آپ کے پاس مکمل وفاق کی طاقت ہوگی، وفاق اس کو استعمال کریں گے اور ان سب کو گرفتار کرنا ہے۔ اچھا، عمران خان کو گرفتار کرنے سے پہلے یہ کچھ اس طرح کا ماحول بنانے کا فیصلہ کر چکے ہیں کہ کچھ میڈیا اینکرز اور کچھ وکلا، نامور وکلا جو کچھ پی ٹی آئی سے تعلق ہے یا ان کے حق میں بولتے رہتے ہیں، ان پر تشدد کیا جائے گا، ان پر دباؤ ڈالا جائے گا، تاکہ عمران خان کو اگر ہم گرفتار کر بھی لیں یا عمران خان کے ساتھیوں کو، تو ان کا منہ بند رکھے اور کوئی کچھ کہنے کی جرات نہ کرے۔ اب آتے ہیں کہ عمران خان کو آخر کیوں گرفتار کیا جائے گا؟ آخر عمران خان سے ایسی کون سی بڑی غلطی ہوئی ہے جس کی اس کو اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے؟ تو سب سے پہلے جو رجیم چینج کے بڑے مقاصد تھے جو انٹرنیشنل سطح پہ، وہ ابھی تک پورے نہیں ہو رہے، جس کی راہ میں عمران خان سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اور دوسری جو بڑی بات ہے وہ ہے نواز شریف کی نااہلی۔ نواز شریف کی نااہلی ختم ہونے جا رہی ہے، جس میں سب سے بڑی رکاوٹ عمران خان کو ہے۔ عمران خان کو تصور کیا جا رہا ہے، اور یہ میسج عمران خان کو پہلے ہی دیا گیا کہ آپ اس کی نااہلی اور واپسی پر خاموش رہے تو آپ کی نااہلی کا جو کیس ہے الیکشن کمیشن میں وہ ہم ختم کر دیں گے، جس پر عمران خان نے انکار کیا۔ اس کے بعد سے یہ پلان بنایا جا رہا ہے، جو انگلینڈ میں بگوڑا بیٹا ہے، جو لاڈلا ہے، اس لاڈلے کے لیے پورا راستہ صاف کیا جا رہا ہے، اور اس لاڈلے کی خواہش ہے کہ عمران خان کو راستے سے ہٹا دیا جائے، اور پوری پی ڈی ایم کی یہی خواہش ہے، یہی منصوبہ بندی ہے کہ عمران خان ہمیں آئندہ کے الیکشن میں کلین سویپ کر کے بے روزگار کر دے گا۔ عمران خان سے ہم الیکشن نہیں جیت سکتے، اس لیے عمران خان کو نااہل کیا جائے اور گرفتار کیا جائے، اور نواز شریف کے آنے کے بعد عمران خان ہی وہ واحد پاکستانی بندہ ہوگا جو سڑکوں پہ عوام کو نکالے گا۔ تو اس لیے عمران خان کو گرفتار کیا جائے تاکہ نواز شریف واپسی آرام سے آئے، اور وہ اس کی نااہلی ختم ہو جائے، اور کوئی کچھ بولنے اور کہنے والا پاکستان میں موجود نہ ہو۔ تو اسی لیے اور اسی پلاننگ کے تحت عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا، اور اس منصوبے پر ابھی مکمل عمل درآمد ہوگا، کب ہوگا یہ ابھی ان کو مکمل تیاری کا کہہ دیا گیا ہے، اور کسی بھی وقت حکم آ سکتا ہے ان سب کو گرفتار کرنے کا۔ لیکن میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی گرفتاری سے پہلے یہ دو صوبوں میں خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے، کھیلیں گے، اور اس کی بھی میں آپ کو تفصیل بتا رہا ہوں۔ تو صوبوں میں یہ سب سے پہلے پنجاب کے خلاف کارروائی کرنے کا سوچ رہے ہیں، اور وہ یہ کس طرح کریں گے؟ آپ نے آج دیکھا ہوگا کہ نیوز چلی ہے کہ پی ایم ایل این کے رہنماؤں کے خلاف وارنٹ گرفتاری پنجاب کی حکومت نے حاصل کر لی ہے۔ تو یہ جان بوجھ کر پی ایم ایل این کے ان رہنماؤں کو پنجاب میں بھیجیں گے، اور جیسے ہی پنجاب حکومت ان کو گرفتار کرے گی تو اس کے بعد وفاق الزامات لگا کے سب سے پہلے الزام یہ لگائیں گے کہ شہباز گل کا جو ڈرائیور ہے وہ بنی گالہ میں چھپا ہے، اس کو پنجاب حکومت نے پناہ دی ہے، اور اس کی ایف آئی آر یہ اسلام آباد میں کاٹنے کا سوچ رہے کہ ہم ایف آئی آر پہلے کاٹیں گے اور اس کے بعد پنجاب حکومت کا خاتمہ کریں گے۔ اور یہ دو آپشن پہ غور کر رہے ہیں، ان کا غور ہو رہا ہے یا کہ پنجاب اور کے پی کے میں ہم ایمرجنسی لگا لیں، یا دونوں صوبوں میں ہم گورنر راج لگا لیں، اور دونوں صوبوں میں ایمرجنسی یا گورنر راج لگانے کے بعد ہم عمران خان کو گرفتار کریں گے، کیونکہ اگر دونوں صوبوں میں ہم گورنر راج یا ایمرجنسی نہیں لگائیں گے تو دونوں حکومتیں اور وہاں کی عوام نکلے گی،
اور یہ ہمارے لیے خاتمے کا باعث بن سکتا ہے۔ تو اسی لیے ان کی پلاننگ ہے، اور اس میں بھی وفاق کو استعمال کیا جائے گا، اس میں ایف آئی او کے استعمال کیا جائے گا۔ یہ پہلے الزامات لگائیں گے پنجاب اور کے پی کے کی حکومت پر، اور ایف آئی آر کاٹنے کا سوچیں گے۔ اس کے بعد یہ دونوں حکومتوں پر شب خون ماریں گے، اور دونوں صوبوں میں یہ گورنر راج اور ایمرجنسی کے بارے میں مکمل طور پر ذہنی طور پر تیار ہے، اور اس منصوبے پر انہوں نے 5 سینئر ترین قانون دانوں سے بھی رابطہ کر لیا ہے، اور ان سے صلح مشورہ بھی کر لی ہے۔ اب یہ کب کرتے ہیں اس پلاننگ کو، یہ کب عملی جامہ پہناتے ہیں، یہ ان کی مرضی ہوگی۔ یہ حالات کو دیکھیں گے کہ کس وقت ہم نے یہ کرنا ہے، لیکن ایف آئی اے کو مکمل ہدایت کر لی ہے کہ آپ نے سب کچھ ریڈی رکھنا ہے، ہم کسی بھی وقت حکم دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ دونوں حکومتیں اور دونوں صوبوں میں اس طرح کے اقدام سے پہلے ان دونوں صوبوں پر انتہائی میڈیا کے ذریعے الزامات لگائیں گے، ایک کمپین چلائیں گے کہ انہوں نے شہباز گل کے ڈرائیور کو پناہ دی ہے، اور اسی کو بہانہ بنا کے انہوں نے سب سے پہلے شہباز گل سے یہی اگلوانا تھا کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ میرا ڈرائیور بنی گالہ میں چھپائے، اور اس کے ذریعے یہ ان کی منصوبہ سازی یہی تھی کہ ہم نے بنی گالہ پہ چھاپہ مارنا ہے، اور وہیں پہ جاسوسی ڈیوائس کچھ لگانی تھی یا چھوڑنی تھی، جس کے بعد سے بنی گالہ میں جو بھی نقل و حرکت ہوتی تو وہ ان کو پتہ لگتی، جس میں ان کو مکمل ناکامی ہوئی۔ شہباز گل نے ابھی تک کوئی بیان نہیں دیا، جس کے بعد ابھی ان کا پلان یہ ہو چکا ہے کہ ہم نے دونوں صوبوں میں حکومت ختم کر کے ان کے عمران خان کے انتہائی قریبی ساتھیوں کو گرفتار کر کے آخر میں عمران خان کو گرفتار کرنا ہے۔ لیکن پی ڈی ایم اور جو یہ کرنے کا سوچ رہے، ان کے پیچھے جو کوئی بھی ہے، ان کے ہینڈلرز، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کے بعد ملک میں جو حالات بنیں گے وہ ان کے اچھے بھی برداشت نہیں کر سکیں گے۔ یہ ان کی خوش فہمی ہے کہ ہم ان کو عمران خان کو گرفتار کریں گے تو اس کے بعد کوئی رد عمل نہیں آئے گا، یا اگر رد عمل آئے گا تو ہم اداروں کے ذریعہ یا ایف آئی اے کے ذریعے اس کو کچل دیں گے، اس کو روک دیں گے۔ تو یہ ان کی بھول ہے، اور ابھی بھی جو طاقتور حلقے ہماری ان سے گزارش اور اپیل یہ ہے کہ خدا کے لیے ملک کے بارے میں سوچے، اور اس طرح کے جو بھی کوئی پلان بنا رہے ان کو ہوش کے ناخن دلوائے کہ خدا رہی آپ ملک کے ساتھ کیا کر رہے۔ تو یہ پلاننگ ہم نے آپ کو بتا دی جو ان کی منصوبہ سازی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ عمل کتنا ہوتا ہے، اور اس میں یہ کامیاب کتنے ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی 2 دفعہ انہوں نے گرفتاری کا منصوبہ اور فیصلہ یہ کر چکے تھے، لیکن اس میں بھی ان کو ناکامی ہوئی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتنے کامیاب ہوتے، اور یہ اس پہ کتنا عمل کرتے، اور یہ کتنی بڑی گرفتاریاں کر سکتے، اور یہ کتنا وہ دباؤ قبول بھی کر سکتے عوام کا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر نیکسٹ خبریں اور نیکسٹ بڑی خبروں کے لیے ہم پھر دوبارہ آپ کے سامنے حاضر